تو وہ آگے جناب علماء کا نظریہ 14 یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا 8واں رسالہ ماہ سفر 1336 ہجری 1336 ہجری آپ سمجھ لیں 1917 کی بات ہے، 1917 جلد 3 صفحہ 35 پر، اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ۔ جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا، مختلف مکاتب فکر کے ماہانہ نکلتے ہیں، بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے، اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے، اس طریقے سے دیوبند کا، شیعہ کا نکلتا ہے مختلف۔ تو اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا، ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو، پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس میں مناظرے کرتے ہیں پورے پورے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب وہی کا فیصلہ سن لیجیے، یہ درود شریف جس نے پڑھا، کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے، بخاری اور مسلم کی بنیاد ہے، یہاں پھر میں نے درود شریف لگایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا، لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا، ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے، اس کے ضمن میں کیا بات سکھانی ہے۔